دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تو تھے میرے بھائی، لیکن یاد رکھنا اللہ کے شریک، بولو اللہ کے شریک نہیں تھے۔ اللہ کے ولی تو ہیں مگر اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ وحدہ لا شریک۔ چلیے جناب، ربنا اے ہمارے رب، یہ کون مانگ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، دو پیغمبروں کی دعا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ رسولاً، اس پہ جو تنوین ہے دو زبر ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تنوین تعظیم کے لیے، التنوین للتعظیم۔ معنی کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، بھیج دیجئے ان میں ایک پیغمبر عظمت والا۔ کیسا پیغمبر؟ پیغمبر سارے عظمت والے ہیں، لیکن ایسا پیغمبر بھیجنا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک عظمتوں کو جمع کریں تو ایک محمد کی ہستی تیار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علامہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے معنی بھی یہی کیا ہے محمد کا، فرمایا محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات کے اچھے خصائل اور صفات کو جمع کریں، جو ہستی تیار ہوتی ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی ہے، یا اللہ ہم نے مسجد بنا دی، امام کی ضرورت ہے، مسجد آباد کرنے والا ایک بھیج جو اس بیت اللہ کی شایان شان ہو، رسولاً عظمت والا پیغمبر ہو۔ لیکن آگے ایک لفظ ہے، یہاں فرمایا فیہم، ان میں سے بھیجیے، ان میں کون ہے؟ پیچھے لفظ آیا نا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ جو تیرے فرما بردار ہوں ان فرما برداروں میں سے ایک پیغمبر اٹھا دینا۔ سمجھ آ گئی؟ سارے پیغمبر اللہ کے فرما بردار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد میں تقریباً 4000 پیغمبر پیدا ہوئے، یا اللہ میری اولاد میں جو جو تیرا ہو ان میں سے ایک عظمت والا پیغمبر اٹھا دینا۔ منہم، اور ہو ان کی جنس کا، یہ معنی سمجھنا، ان کی جنس کا ہو، وہ بھی انسان ہو، آنے والا پیغمبر بھی شاباش بولو کیا ہو؟ منہم، انہی کی جنس کا، مکہ والے بھی بشر، ان میں آنے والا پیغمبر بھی بشر ہو۔ جیسے مکہ والوں کے آباء و اجداد، ان کا قوم قبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قوم قبیلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جناب عبداللہ، اماں حضرت آمنہ، دادا عبد المطلب ہیں، آپ علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، آپ کا ننہال بھی ہے، آپ کا ددہال بھی ہے، آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کی اولادیں بھی ہیں، ہر طرف سے میرے نبی بشریت میں گھرے ہوئے ہیں۔ اوپر ننہال ددہال تو یہ بھی کیا ہیں؟ بشر ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں چچا اور پھوپھیاں ہیں تو وہ بھی بشر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں تو وہ بھی بشر ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد تو وہ بھی، بولو بھائی۔ اچھا مسئلہ سمجھنا بڑا آسان ہے، جو باپ کی جنس ہوگی وہی اولاد کی جنس ہوگی۔ ایسا تو نہیں نا کہ باپ جو ہے نا وہ جن ہو تو اس کی اولاد انسان پیدا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو باپ کی جنس ہے وہی اولاد کی جنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو دور گزر گیا، اب ہم کیسے جنس کو سمجھیں؟ کم از کم اتنا تو سمجھ میں آتا ہے، آج بھی دنیا میں آل رسول موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو بھائی، نور ہیں کہ بشر ہیں؟ جو سادات ہیں اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، نور ہیں کہ بشر ہیں؟ جب یہ بشر ہیں، اولاد بشر ہے تو والد کیا ہوں گے؟ وہ بھی بشر ہوں گے، اس لیے کہ نور کی نہ اولاد ہوتی ہے، نہ والدین ہوتے ہیں، نہ تائے چاچے ہوتے ہیں، نہ پھوپھیاں خالائیں ہوتی ہیں، نہ ددہال نہ ننہال۔ جبریل نور ہیں تو ان کے دائیں بائیں کوئی خاندان نہیں ہے، نور کا کوئی خاندان نہیں ہوتا ہے، خاندان بشر کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے دعا کی، اے اللہ ان میں ایک پیغمبر بھیجیے، منہم، جو انسان ہو، کیا ہو؟ اشرف المخلوقات ہو، بشر ہوں، اس لیے کہ انسان انسانوں کو سمجھا سکتے ہیں نا، سمجھ آ گئی ہے؟ اب نور آتے، نور کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔
تو لوگوں کو بتانا پڑتا کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، لقمہ سامنے سے لیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، کھانا چبا کے کھایا کرو، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیا کرو، ہاں جی اگر بسم اللہ شروع میں بھول جائے تو بیچ کی دعا پڑھ لیا کرو، آخر میں کھانے کی یہ دعا پڑھ لیا کرو، پھر جناب پانی اتنے سانسوں میں پیا کرو، دائیں ہاتھ سے پیا کرو، دیکھ کر کے پیا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جس کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ کھانا پینا کیا ہے وہ اپنی امت کو سمجھا سکتے تھے؟ یہ تو پہلے کر کے دکھانا پڑتا ہے نا، جیسا اللہ کے نبی کریں گے۔ اللہ کے نبی کی سیرت یہ امت کے لیے مشعل راہ ہے، اللہ کے نبی جو کریں گے وہ امت بھی کرے گی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو چنانچہ میرے بھائیو منہم، اللہ کے نبی بشر ہوں۔ ذمہ داریاں کیا ہوں میرے بھائی؟ اب ذمہ داریاں، یا اللہ ان میں ایک عظمت والا پیغمبر اتاریے، بھیج دیجئے، جس کی پہلی ذمہ داری ہو یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ سنائے۔ جاگ رہے ہیں؟ پیغمبر کی تشکیل ہوگی تو آغاز کس چیز سے ہوگا؟ بولو جی آیات کس چیز کی ہیں؟ قرآن کی آیات ہیں۔ یا اللہ ان میں ایسا پیغمبر بھیجئے جو ان کو تیرا قرآن سکھائے، پڑھ پڑھ سنائے، تبلیغ کرے قرآن کے ذریعے، واعظ کرے قرآن کے ذریعے، نصیحت کرے قرآن کے ذریعے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ پڑھ سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دے۔ پہلے تھا تبلیغ کرے، اب ہے تعلیم دے۔ تعلیم کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ بھی سکھائے، قرآن کے مخارج بھی سکھائے، قرآن پڑھنا بھی سکھائے، قرآن کے معانی بھی سکھائے، قرآن کی تفسیر بھی سکھائے، قرآن کے مسئلے بھی سکھائے، قرآن کے اندر حدود بھی سکھائے، قرآن کے اندر فرائض بھی سکھائے۔ یہ ساری چیزیں جو قرآن بیان کرتا ہے، یا اللہ ان میں ایسا پیغمبر بھیجنا جو ان کو قرآن سکھاتا رہے ساری زندگی، قرآن سمجھاتا رہے، والحکمت، اور حکمت بھی سکھائے۔ حکمت سے مراد اپنی سنت سکھائے۔ کیا سکھائے؟ تو نبی کی تشکیل ہو رہی ہے، نبی کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ بولیے کیا چیز؟ کہانیاں؟ جی جھوٹے خواب، قصے، قول کٹورے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی کی جو بات ہوگی، یا وہ قرآن کی بات ہوگی یا میرے نبی کا اپنا مبارک فرمان ہوگا، میرے نبی کا مبارک طریقہ ہوگا سنت والا۔ یا اللہ ان میں ایسا پیغمبر بھیجنا جو ان کو آ کر قرآن بھی سکھائے، اپنی سنت بھی سکھائے۔